نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، ہمارے درس فقہ کی یہ 12ویں نشست ہے۔ بعض وجوہات کی بنا پر ہمارا یہ درس فقہ کچھ وقت کے لیے مسلسل جاری نہ رہ سکا۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی اس کار خیر کو مسلسل جاری رکھیں گے۔ تو اس 12ویں نشست میں قربانی کے کچھ فضائل اور قربانی کے کچھ مسائل بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم قربانی کی تعریف کرتے ہیں کہ قربانی کس چیز کا نام ہے، قربانی کس کو کہتے ہیں۔ قربانی کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص جانور مخصوص وقت میں بنیت تقرب یعنی بنیت عبادت ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ تو فقہاء کرام اپنی اصطلاح میں کبھی ایسا بھی کرتے ہیں، ذکر کر دیتے ہیں اسی جانور کو جس کو ہم ذبح کرتے ہیں، اس کو عدیہ اور قربانی بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ جو تعریف کی قربانی کی، اس میں نے 3 الفاظ استعمال کیے، تو ان کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلا لفظ میں نے یہ استعمال کیا کہ مخصوص جانور۔ اس سے ثابت ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جانور کی آپ قربانی نہیں کر سکتے، وہ مخصوص جانور ہیں اور وہ بھی اپنی مخصوص شرائط کے ساتھ۔ انہی جانوروں میں سے اگر آپ کوئی قربانی کریں گے تو قربانی ہوگی، ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ وہ مخصوص جانور 6 ہیں۔ ان 6 جانوروں کے علاوہ کوئی بھی جانور، چاہے وہ اہلی ہو یعنی گھروں میں رہنے والا ہو، آپ اس کو گھروں میں رکھتے ہیں، یا وحشی ہو یعنی جنگل میں رہتا ہو، ان 6 کے علاوہ آپ کسی جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ 6 جانور یہ ہیں۔ سب سے پہلے بکری کا بچہ چاہے نر ہو یا مادہ، بھیڑ کا بچہ چاہے نر ہو یا مادہ، دمبا چاہے نر ہو یا مادہ، گائے چاہے نر ہو یا مادہ، بھینس چاہے نر ہو یا مادہ، اونٹ چاہے نر ہو یا مادہ۔ یہ 6 جانور ہیں جن کی آپ قربانی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ آپ کسی جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ دوسرا میں نے لفظ استعمال کیا تھا مخصوص وقت میں۔ تو پتہ چلا کہ قربانی کا ایک مخصوص وقت ہے، اسی خاص وقت میں اگر کوئی قربانی کرے گا تو قربانی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ آپ ہر روز قربانی نہیں کر سکتے، ہر ہفتہ قربانی نہیں کر سکتے، ہر مہینہ قربانی نہیں کر سکتے۔ ہاں، سال میں ایک دفعہ اسلامی مہینوں میں سے جو آخری مہینہ ہے ذی الحج کا، آپ اس کی 10 تاریخ کو اور 11 اور 12 تاریخ کو قربانی کر سکتے ہیں۔ تو شریعت پاک نے 3 دن یعنی ذی الحج کے 3 دن 10، 11، 12 کو قربانی کے لیے مقرر فرما دیا۔ تو ان 3 دنوں میں مخلوق کا، مسلمانوں کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے دن 10 ذی الحج کو قربانی نہیں کر سکتا تو وہ 11 ذی الحج کو کر لے۔ اگر کوئی 11 ذی الحج کو قربانی نہیں کر سکتا تو وہ 12 کو کر لے۔ تو پتہ چلا کہ مخصوص وقت ہے، اسی وقت ہی میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تیسرا میں نے لفظ استعمال کیا تھا بنیت تقرب، یعنی عبادت کی آپ نیت بھی کریں۔ اگر آپ نیت نہیں کرتے کہ میں یہ جانور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عبادت کے طور پر میں کر رہا ہوں، تو آپ یوں نیت کریں گے کہ میں یہ جانور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ تو یہ نیت کریں گے تو آپ کی قربانی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو حضرات محترم، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جو اس امت کے لیے بھی باقی رکھی گئی، اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو قربانی کرنے کا حکم فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ترجمہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو یہ میں نے آپ کو قربانی کا جو حکم اور ذکر قرآن پاک میں بتا دیا۔ اب میں چند احادیث مبارکہ قربانی کے فضائل کے بارے میں جو ہے وہ پیش کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک یہ ہے، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ
المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتے ہیں، المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر کے دن میں، یعنی قربانی کے دن میں، ابن آدم کا یعنی انسان کا، مسلمان کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قربانی کے دنوں میں 10 کو، 11 کو، 12 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ کو جو محبوب اور پیارا عمل ہے وہ قربانی کرنا ہی ہے۔ پھر اسی حدیث کے ساتھ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ درجہ قبولیت کو پہنچ جاتا ہے، مقام قبول کو پہنچ جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اور حدیث پاک ہے، امام طبرانی حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے خوش دلی کے ساتھ اور طالب ثواب ہو کر قربانی کی، خوش دلی کے ساتھ اور طالب ثواب ہو کر وہ قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی اس بندے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک روک بن جاتی ہے، یعنی بچاؤ بن جاتی ہے۔ وہ جانور قربانی کا اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ جس نے خوش دلی سے قربانی کی، مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر نہیں کرتا، دل تنگ ہو کر نہیں کرتا، مجبور ہو کر نہیں کرتا، ریاکاری کی وجہ سے نہیں کرتا، اللہ کی اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور طالب ثواب ہو کر یعنی ثواب کی نیت بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قربانی کا ثواب بھی عطا فرمائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ حجاب کا لفظ آتا ہے، یعنی یہ جانور اس بندے اور جہنم کی آگ کے درمیان حجاب، رکاوٹ بن جائے گا۔ کیسے کہ ایک طرف وہ بندہ ہوگا، دوسری طرف جہنم کی آگ ہوگی، اور یہ قربانی والا جانور جو ہے یہ درمیان میں آ جائے گا، تو اس بندے کو، اس خوش نصیب قربانی کرنے والے کو جہنم کی آگ سے یوں بچائے گا۔ تیسری حدیث پاک ہے، حضرت امام ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں وسعت ہے یعنی اس کی مالی حالت اچھی ہے، صاحب نصاب ہے، جس میں وسعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا اور وہ قربانی نہ کرے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ کتنی سخت وعید ہے کہ جو لوگ مالدار ہیں قربانی نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو اچھی نہیں کرتے، ان کو اچھی قربانی کرنی چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو مالدار ہے وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عیدگاہ اور مسجد کے اندر تو کیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب غور فرمائیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے جسم پر کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے جسم پر لباس نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ لباس کا انتظام فرمایا۔ ہمارے پاس مال نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال عطا فرمایا۔ جس کے مقدر میں جتنا علم تھا اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا، غرضے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں بہت نعمتیں عطا فرمائیں۔ اگر ساری مخلوق کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق پر، انسان پر اتنا احسان فرمایا، اتنی نعمتیں فرمائیں، تو اس انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو مال دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ میں کہتا رہتا ہم تو بالکل ہمارے پاس کچھ نہیں تھا جب پیدا ہوئے،
اتنا بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے سر پر جو بال تھے وہ بھی اتار دیے گئے، لیکن یہ سارا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرما دیا، تو رب کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، آپ کو مال عطا فرمایا، تو رب کی راہ میں اس کو خرچ کرو، قربانی دو۔ تو اسی طرح حضرات محترم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کے دنوں میں، قربانی کے دنوں میں جو پیسہ قربانی پر خرچ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا محبوب اور پیارا ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، اب ہم فقہی مسائل بیان کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، قربانی کی 4 شرطیں ہیں، ایک اس کا سبب ہے، ایک اس کا رکن ہے، اور ایک اس کا حکم ہے۔ 4 شرائط اس کی یہ ہیں۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کیونکہ یہ ایک شرعی حکم ہے، اس کا اہل، حقدار اور مکلف جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلم نہیں ہو سکتا، تو لہذا قربانی مسلمان پر فرض ہے۔ دوسرا اس کی شرط جو ہے مقیم ہونا، جو مسافر ہے، مسافر پر قربانی فرض نہیں ہے، ہاں اگر وہ کرتا ہے تو اس کی نفلی قربانی ہوگی، اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تیسری اس کی شرط یہ ہے کہ وہ مالدار ہو۔ کتنا مالدار ہو؟ 52.5 تولے، 52 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یا 7.5 تولے سونا ہو۔ اگر چاندی اور سونا نہیں ہے تو اتنے پیسے ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی کی مالیت، اور اتنے برابر اس کے پاس پیسے ہوں۔ اگر اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے تو 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر اس کے پاس کوئی اور مال ہے، سامان ہے، اور ضرورت سے زائد ہے، تو اس پر قربانی فرض ہے۔ چوتھی شرط ہے کہ آزاد ہونا، کیونکہ جو غلام ہوتا ہے اس پر قربانی فرض نہیں، اس کے پاس مال نہیں ہوتا، ہاں اگر اس کے پاس کوئی مال ہے تو وہ اس کے آقا اور مالک کا ہے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ غلام پر عبادات مالیہ جو ہیں وہ فرض اور واجب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کسی مال کا، کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ تو حضرات محترم، اب رہا کہ کیا مرد ہونا شرط ہے؟ فقہا نے لکھا کہ مرد ہونا شرط نہیں ہے، چاہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے، عورت اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی فرض ہے۔ اب ہے بالغ ہونا، بالغ ہونا کیا شرط ہے یا نہیں شرط ہے، کیا نابالغ پر فرض ہے؟ تو اس مسئلے میں اختلاف ہے فقہا کا۔ ہاں اگر فرض بھی ہو نابالغ پر تو پھر یہ دیکھا جائے گا کیا اس کے مال سے کی جائے گی یا اس کا باپ اس کی طرف سے اپنے مال سے کرے گا۔ فتویٰ اس قول پر ہے، فقہا نے فتویٰ اس پر دیا ہے، اس پر اکثر متفق ہیں کہ نابالغ پر خود نہ قربانی فرض ہے، نہ اس کی طرف سے اپنے مال سے اس کے باپ پر فرض ہے۔ تو میں نے شروع میں یہ بتایا تھا کہ مسافر پر قربانی فرض نہیں ہے، اگر وہ کرتا ہے تو نفلی ہوگی، اجر و ثواب پائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں، یہ ذی الحج کی 10، 11 اور 12 کو جو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، کیا حاجی لوگوں پر یہ قربانی فرض ہے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو لوگ سفر کر کے جاتے ہیں، اگر سفر ہے 90 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر طے کر کے یا اس سے زیادہ مسافت طے کر کے جاتے ہیں، وہ چونکہ مسافر ہیں، اور مسافر پر قربانی یہ میں بتا چکا ہوں فرض نہیں ہوتی، لہذا ان پر بھی قربانی فرض نہیں ہوگی۔ ہاں جو لوگ مکہ شریف کے رہنے والے ہیں وہ اگر حج کے لیے جاتے ہیں تو ان پر قربانی فرض ہے، کیونکہ وہ مقیم ہے، مسافر نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے یہ جو شرائط آپ کو بیان کی، 4 شرائط، کیا ان 4 شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری ہے یا نہیں؟ تو فقہا نے فرمایا کہ وقت کی کسی جز میں بھی یہ اگر شرائط پائی گئی، مثلا پہلے دن پائی گئی، دوسرے دن پائی گئی، تیسرے دن پائی گئی، تو اس بندے پر قربانی فرض ہو جاتی ہے۔ میں اس کی تفصیل آپ کو یوں سمجھاتا ہوں کہ ایک بندہ معاذ اللہ ابتدائی وقت میں 10ویں ذی الحج کو، یہ معاذ اللہ ایک بندہ کافر تھا، 11 کو یا 12 کو وہ ایمان لے آیا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں دیگر شرائط پائی جاتی ہیں اور قربانی کا وقت بھی ہے، اس پر قربانی فرض ہے، یہ قربانی کرے گا۔ اسی طرح ایک بندہ ابتدائی وقت میں وہ مسافر تھا، یعنی 10 ذی الحج کو یہ مسافر تھا، بعد میں یہ مقیم ہو گیا، 11 کو یا 12 کو یہ اپنے شہر میں آ گیا، مقیم ہو گیا۔
اب ہم یہ کہیں گے کہ اس میں اگر دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں، وقت بھی ہے، تو قربانی فرض ہے، یہ قربانی کرے گا۔ اب تیسری شرط ہے کہ مالدار ہونا۔ اسی طرح ایک بندہ شروع وقت میں وہ مالدار نہیں تھا، یعنی 10 ذی الحج کو وہ مالدار نہیں تھا، صاحب نصاب نہیں تھا، 11/12 تاریخ کو اس کے پاس مال آ گیا، اس میں اگر دیگر شرائط پائی جاتی ہیں، قربانی کا وقت بھی ہے، تو یہ قربانی کرے گا۔ اسی طرح چوتھی شرط کے بارے میں فقہا نے یہ تفصیل ذکر کی کہ ایک آدمی شروع وقت میں 10 ذی الحج کو یہ غلام تھا، بعد میں اس کو کسی نے آزاد کر دیا، تو اب دیکھیں گے کہ قربانی کا اگر وقت ہے، دیگر شرائط اس میں پائی جاتی ہیں، تو اب ہم کہیں گے اس پر قربانی فرض ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، لیکن اس پر قرض بھی ہے، تو ہم یوں کریں گے کہ جتنی رقم حساب کریں گے کہ جتنی رقم اس کے قرض میں برابر ہوتی ہے اس کو نکال لیں گے، باقی پیسہ ہم دیکھیں گے کہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی جتنے پیسے بنتے ہیں، تو اس پر قربانی فرض ہے، ویسے نہیں۔ اسی طرح ایک بندہ ہے کہ وہ مالدار ہے، لیکن قربانی کے جو 3 دن ہیں، 10، 11، 12، ان دنوں میں اس کے پاس مال نہیں، بعد میں ملے گا، تو فقہا نے یہ فرمایا کہ اس پر قربانی فرض نہیں۔ اسی طرح ایک ایسا آدمی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، سال گزر گیا، اس نے اس میں سے 40واں حصہ 5 درہم 40واں حصہ زکوٰۃ دے دی، یعنی 200 درہم چاندی تھا، 40واں حصہ 50 درہم اس نے زکوٰۃ کے طور پر دے دیے۔ پھر یہ ہوا کہ فوراً ہی قربانی کا دن آ گیا، تو فقہا نے فرمایا کہ یہ قربانی کرے گا۔ ہاں یہ فرق ہے کہ اگر وہ 5 درہم 40واں حصہ اپنی ضرورت پر وہ خرچ کر لیتا ہے، تو اب وہ قربانی کا دن آ گیا تو اب قربانی نہیں کرے گا، کیونکہ ہم یہ کہیں گے کہ اب یہ صاحب نصاب نہیں ہے کہ ضرورت میں اس کے پیسے خرچ ہو گئے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے وہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی اتنی مالیت ہے، اتنے پیسے ہیں اس کے پاس، اس نے ایک بکری یا کوئی جانور قربانی کے لیے خرید لیا، اور اب نصاب سے پیسے اس کے پاس کم ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ وہ بکری یا جو جانور اس نے قربانی کے لیے خریدا تھا وہ گم ہو گیا۔ اچھا، اب فقہا فرماتے ہیں کہ اس پر چونکہ اس کے پاس پیسے بھی کم ہیں، نصاب کو نہیں پہنچتے، اب اس پر قربانی فرض نہیں ہے۔ دوسری صورت اسی مسئلے کی فقہا یہ ذکر کرتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں بالفرض وہ جانور جو اس نے خریدا تھا قربانی کے لیے وہ مل گیا، لیکن اس کے پاس جو رقم بچتی ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچتی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جانور بھی اس پر فرض نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، مسلمان ہے، اس کے پاس قرآن مصحف شریف ہے، قرآن پاک ہے، تو اب وہ اس کی جلد یا اس کی لکھائی مطلب ہے اس طرح لکھائی کی گئی کہ اس کی جو ہدیہ شریف ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ بندہ جس کے پاس ایسا قرآن شریف ہے کہ جس کی اتنی مالیت بنتی ہے، تو اب دیکھیں گے کہ یہ اگر اچھی طرح دیکھ کر یعنی تجوید و قرات کے مطابق یہ تلاوت کر سکتا ہے، تلاوت چاہے کرے یا نہ کرے لیکن کر سکتا ہے، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ قرآن پاک اس کی ضرورت ہے، اب اس پر قربانی فرض نہیں ہے۔ ہاں وہ اگر اچھی طرح تجوید و قرات کے مطابق تلاوت نہیں کر سکتا، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ اس پر قربانی فرض ہے۔ اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو شمار نہیں کریں گے، نکال دیں گے، اور یہ زکوٰۃ کے باب میں بھی آتا ہے کہ ضرورت کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اب مسئلہ یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ضرورت میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں۔ لوگوں نے خواہ مخواہ چیزوں کو زائد چیزوں کو ضرورت بنا لیا ہے۔ فقہا اس کی تفصیل یہ ذکر کرتے ہیں کہ ضرورت کی چیزیں کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم مکان کو لیتے ہیں، مکان سے مراد ہے کمرہ، سردیوں کے لیے 1 کمرہ، گرمیوں کے لیے 1 کمرہ ہونا چاہیے۔ اگر زائد کمرے ہیں، زائد مکانات